بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسا ہوگا۔ کیا بچوں سے بھی قبر میں سوال جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبروں میں حساب دینا ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور کیا وہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے، اور جو انسان ناکام رہتا ہے آگے آنے والے امتحان اس سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہو جاتے ہیں۔ مرنے والا انسان چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان، جب اسے دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ خوفناک شکل والے فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جوابی کرن سوالات کا جواب ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر جو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے کے پہلے مر گیا تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب کتاب ہوگا یا نہیں۔ ناظرین، قبر کی کچھ آزمائش تو ایسی ہیں جو ہر ایک پر آنی ہے، جیسا کہ قبر کا ایک دفعہ میت کو دفنانے کے بعد سب سے پہلے قبر سمٹتی ہے اور میت کو بیچ کی ہے، اور اس کے مطابق والے دلال جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کسی کو بھی قبر میں اتارا جاتا ہے سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ علی بن ماد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس سے ایک بچے کا جنازہ گزرا تو آپ رو پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا گیا، ام المومنین آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، فوت ہونے والا تو ابھی بچہ ہے، مجھے اس پر ترس آیا کہ اسے بھی قبر دبائے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا بچوں سے بھی سوال جواب کیے جاتے ہیں یا نہیں، اور اگر سوال کیے جاتے ہیں تو کس عمر کے بچوں سے کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ابن القیم فرماتے ہیں، بچوں سے سوالات ہونے کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، اور یہ بھی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ انہیں قبر کے عذاب اور سوالات سے محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بچے کا جنازہ پڑھایا اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اور اس بات میں بھی کوئی شبہ شک نہیں کہ قبر میں ملنے والی دکھ حسرتیں اتنی شدید ہو سکتی ہیں کہ بچہ بھی اس کی وجہ سے تکلیف محسوس کرے۔ چنانچہ بچوں کا جنازہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ بعض روایت کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر میں سوال کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر میں ان مرنے والے بچوں کی عقل کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل یعنی پوری عقل کے مطابق فرشتوں کو جواب دہی کریں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو اسی سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ رسول پر ایمان لایا اور ان کی اطاعت کی تھی یا نہیں۔ لیکن جس بچے کو کسی اعتبار سے بھی شعور نہیں ہے، اس سے یہ سوال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھلے قبر میں اسے کامل عقل دے بھی جائے تو بھی ایسی چیز کے بارے میں بالکل سوال نہیں کیا جا سکتا جس کے بارے میں اسے علم ہی نہیں ہے، اور اسے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے، اور قبر میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک دراز قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر بلند کرتے ہیں، گویا وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص اور بچوں کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ یوم آخرت وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بن جاتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے بعد میں یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو اسلام پر ہی مرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے کو کس عمر میں گنہگار مانا جائے گا، تو اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر کے اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کے کفر کو مانا جائے گا اور یہ بچہ کافر ہوگا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ اگر وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں کون سے مقام میں ان کو رکھا جائے گا؟ اس کے متعلق الگ الگ روایت ملتی ہیں۔ کچھ روایت کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اسی طرح کافروں کے بھی بچے، کافروں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے اگر بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے جب تک کہ اس کو اعمال کا مکمل یعنی سمادار نہ بنا دے۔ بعض روایت کے مطابق جنت میں کافروں اور مشرکوں کے بچے مسلمان بچوں کے خادم ہوں گے۔ مطلب مجھے وہ دوستوں، یہ تھی ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو پلیز کمنٹ میں اللہ کو ضرور لکھیے گا، اور ابھی تک اگر ہمارے چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔